أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. اور کچھ دیہاتی وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قربتوں کا ذریعہ اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں. دعاؤں کا دعاؤں کے حصول کا اس لیے بریکٹ میں ہے. آگاہ رہو، یقیناً یہ خرچ کرنا ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے. اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کریں گے. بے شک اللہ بہت بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں. یہ ایک آیت ہے 99 سورہ توبہ ہے اور 11واں سپارہ ہے. قربات یہ قربتن کی جمع ہے، وہ عمل جسے انسان اپنے خالق کے قربت یا قریب اس کے یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اپنا ذریعہ بنائے. صلاتن کی جمع ہے جس کا معنی نماز کے علاوہ دعا بھی آتا ہے. اس کے اور بھی معنی ہیں، یعنی سب جو اعراب ایک جیسے نہیں، ان میں کئی مخلص مسلمان بھی ہیں جو خوش دلی سے صدقہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کے دربار میں قربتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں شہادت دی کہ ان کے یہ اعمال یقیناً ان کے لیے قربت کا ذریعہ ثابت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں ضرور اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہوئے فرماتے اللہم صلی علی فلان، اے اللہ فلان پر رحم فرما. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب میرے والد زکوٰۃ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحم فرما. یہ حدیث شریف آپ کو بخاری شریف میں ملے گی کتاب الزکاة میں. حدیث نمبر ہے 1497. قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو دیکھنے کے بعد اور صحابہ کرام کا عمل، تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جو ہمارا یعنی بلند ترین مقصد ہے زندگی کا، وہ سب سے زیادہ اہم اس میں کیا چیز ہے، ہماری مقصد کا یعنی اولین مقصد کیا ہے زندگی کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے اور اسی میں ہماری تمام کامیابیوں کا راز پوشیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بلند ترین مقصد ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں لینا چاہتے تھے صحابہ کرام، صدقے پیش کرتے تھے، زکوٰۃ پیش کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کا قرب کے حصول کا ذریعہ ہیں. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یعنی اس کی رحمت دیکھیں کہ ایک ہی علاقے میں بستی میں رہنے والے لوگوں کو سب کو ایک جیسا نہیں فرما دیتے. جو جیسے ہوتے ہیں ان کو اسی طرح یعنی رکھا جاتا ہے، اسی درجے میں ان کو رکھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں ان عرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے جو دل و جان سے اسلام قبول کر چکے تھے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بتایا تھا نا کہ بہت سخت ہیں، وہ تو سارے سخت نہیں تھے، تو اکثر کی بات تھی کہ وہ اکثر ان میں سے اکثریت سخت لوگوں کی تھی، سخت دل تھے. لیکن جو اس کے برعکس تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاں جتنے بھی بدو تھے وہ سارے ہی بہت سخت تھے اور سارے ہی جو ہے وہ زکوٰۃ دینے میں صدقات دینے میں بخل کرتے تھے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ان میں جو لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں اسے تاوان نہیں سمجھتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کو لینے کے لیے خواہش مند رہتے ہیں کہ رسول اللہ دعا کریں گے تو کیا ہوگا، بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، جو ان کا مقصد ہے اس کو وہ حاصل کر لیں گے، اچیو کر لیں گے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کے بہت زیادہ طالب رہتے تھے، طلبگار رہتے تھے اور اس کو وہ دعا جو تھی اس کو سبب سمجھتے تھے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس یقین سے خرچ کرتے ہیں کہ اسے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب اس کے ذریعے سے ہمیں
نصیب ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قرب، اس کی رضا کی نعمت حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ مومن کا مقصد ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد حیات ہمارا اصل میں یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ وہ اور بات ہے کہ ہم غافل ہیں، ہم نے مقصد حیات اپنے دنیا کو کیا سمجھ لیا ہے دنیا میں کہ بس زیادہ مال اور زیادہ عیاشیاں۔ یہ سمجھ لیجیے کہ شیطانی دھوکہ ہے۔ زیادہ مال آپ کے کس کام آتا ہے؟ جو آپ خرچ کر لیتے ہیں بس وہی آپ کے فائدے کے لیے ہے، باقی تو ظاہر ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے ہی لوگ کھاتے ہیں آپ کا مال۔ تو عقل مند تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کو اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کارآمد بنا لیں اور اپنے مقصد کے حصول میں اس مال کو خرچ کریں کہ اللہ کو راضی کر لیں۔ بہرحال دیکھیں یہاں اللہ نے فرمایا سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، کتنی بڑی یعنی بشارت ہے، یہ کتنی بڑی ہے، سین تحقیق و تاکید کے لیے ہے کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد یعنی ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے، اپنی رحمت میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈھانپ لیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی یہ مبارکباد ہے، بہت بڑی کہنا چاہیے یہ دعا ہے، اور بہت بڑی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جو لوگ اللہ کا قرب چاہتے ہیں اور خلوص دل سے اللہ کے قرب حاصل کرنے کے کام کرتے ہیں تو عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیں گے اور ان کو اپنا قرب نصیب کریں گے، ان کو قرب ان کا نصیب ان کو ہوگا۔ الا انہا قربۃ لہم، یہ جو ان کا خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے، تو ان کو معلوم ہو جانا چاہیے، وہ آگاہ ہو جائیں اس بات سے کہ بہت جلد ان کو اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا اور بہت جلد وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ان کو داخل کر لیں گے اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں گے۔ صدقات و خیرات کی فضیلت تو یعنی آپ کہیے کہ بہت ہی واضح طور پر ظاہر ہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی امید کیوں ہے؟ اس بنا پر ہے کہ قرآن حکیم نے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں سے، مالداروں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا بھی کیجیے، ان کے لیے دعا کیا کیجیے۔ جیسے ابھی ہم آگے پڑھیں گے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، ان کی دلوں کا کیا ہے؟ سکون ہے۔ آپ جب دعا کرتے ہیں تو سکن لہم، ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، ان کو سکینہ عطا کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کو پتا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اور دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ پھر ہم کو مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ظاہر اپنے حکم کے خلاف تو کرتے نہیں ہیں، یعنی انہیں یہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے جس کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ نہایت معاف کرنے والے اور بہت زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور اب یہ ترجمہ ہمارے سامنے احمد رضا کا ہے، کنز الایمان جسے کہتے ہیں، اور اس میں حاشیہ ہے نعیم الدین مراد آبادی کا۔ یہاں نمبر ڈلا ہے حاشیہ کا 225۔ تو آئیے میں آپ کو یہ حاشیہ دکھاتی ہوں، بڑا آپ کو یعنی تعجب ہوگا کہ کیا یہاں پر انہوں نے نکالا ہے مسئلہ، اور کیسے کیسے مسئلے کہاں کہاں سے نکال لیے جاتے ہیں اور پھر کیا کیا ثابت کر دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ 225 پر کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں صدقہ لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے خیر و برکت کی، مغفرت کی دعا فرمائیں۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں، یہ حضور اور سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا یہ اپنی طرف سے ایک صیغے نکال لیے گئے ہیں، یہ ہندی کے الفاظ ہیں، یعنی کسی بھی بڑے کو حضور کہہ دیتے ہیں ہندی میں، اور اسی طریقے سے سرکار حکومت کو کہتے ہیں، اور حکومت کے کسی عہدے دار کو سرکار کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، تو یہ ہندی کے صیغے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ویسے فرمایا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پکارو۔ تو بہترین بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے نا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی، اللہ کا حبیب، اس طرح سے آپ پکاریں اور اسی صیغے سے آپ لکھیں بھی تو آپ کے لیے زیادہ اچھا اور بہتر ہے۔ حضور اور سرکار جو ہے یہ عربی صیغے نہیں ہیں۔ خیر
بہرحال تو وہ فرماتے ہیں یہ نعیم الدین مراد آبادی کہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں صدقہ لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیر و برکت کی مغفرت کی دعا فرمائیں. یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. مسئلہ اب یہاں سے انہوں نے مسئلہ نکالا اور مسئلہ ثابت کر دیا، لیکن بڑا تعجب خیز مسئلہ بھی ہے اور ثابت کرنا بھی تعجب خیز ہے. کہا کہ مسئلہ یہی فاتحہ کی اصل ہے. اب سمجھ رہے ہیں بات کہ کہتے ہیں نا بلی کو ہر جگہ چیچڑے نظر آتے ہیں، تو وہی بالکل مثال ہے یہاں پر. یہاں سے ان کو فاتحہ ثابت ہو گئی کہ جو فاتحہ کرتے ہیں گھڑی گھڑی کھانا سامنے رکھ کر، تو کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہی فاتحہ کی اصل ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو، کہاں کیا بات ہو رہی ہے، کہاں کیا بات لے آئے اور کہاں سے کیا مسئلہ نکالا. اللہ اکبر. کہہ رہے ہیں یہی فاتحہ کی اصل ہے کہ صدقہ کے ساتھ دعائیں مغفرت کی جاتی ہے، لہٰذا فاتحہ کو بدعت اور ناروا بتانا قرآن و حدیث کے خلاف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آپ کیا کہیں گے کہ فاتحہ کی اصل جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت کر دیا انہوں نے، اور یہ اس کو اگر کوئی بتائے کہ یہ بدعت ہے تو یہ قرآن و حدیث کے خلاف بھی بتا دیا. اب آپ دیکھ لیں کہ انسان کیا کہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے. یہاں کوئی بھی اس طرح کی حدیث قرآن کی آیت میں اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے اللہ کے، اور صحابہ کرام کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں تھا. اگر یہی قرآن سمجھنے کی بات آپ لیں تو کیا صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات سمجھ نہیں آئی کہ ان کو یہ آیات سمجھ آتی ہے اور وہ پھر اسی طریقے سے کھانوں پہ فاتحہ کرتے اور فاتحہ کی دلیل لے لیتے ان آیات سے، جیسا کہ بعد والوں نے اس طرح سے لے لیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور شیطانی شرارتوں سے بچائے. آمین. جب تک آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو نہیں دیکھیں گے، قرآن مجید سے اگر اپنی منمانی کریں گے تو پھر ظاہر اسی طریقے کے گمراہی کے مسائل آپ اس میں سے نکال لیں گے، اور پھر وہی بات پھٹ آئے گی. جیسے اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، مخلص لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں تو وہ تو ہدایت پا جاتے ہیں، اور پھر وہ جو تین قسم کے جو کہنا چاہیے کہ گناہ اور ظلم اور زیادتی کے کام کرتے ہیں تو وہ یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگ پھر اسی سے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو وہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے بچائیں اور ہم سب کو قرآن مجید سے ہدایت عطا فرمائیں، سمجھنے کی توفیق دیں، اپنی طرف سے مسئلے ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے لا کے اس میں کچھ چیزیں شامل کرنا اور مسئلے نکالنا اس طرح سے کہ جس کو صحابہ نے کبھی کیا ہی نہیں، صحابہ نے اس کو یعنی اختیار ہی نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی اس طرح کے صحابہ نے مسئلہ نکالا. کس قدر یہ ظلم کی بات ہے. بس اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں کہ شیطان کیسے کیسے انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور کس کس طرح سے گمراہی کے راستے وہ دکھاتا ہے اور گمراہی کے راستے آسان کر دیتا ہے. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیہاتی منافقین کے حالات کا ذکر کرنے کے بعد قرآنی اسلوب کے مطابق تیسری آیت میں ان دیہاتیوں کا ذکر کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یعنی بیان فرمایا کہ جو سچے اور پکے مسلمان ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ دیہات کے باشندے بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے کہ آپ سب کو ایک سے ہی کہتے ہیں کہ سب ایک سے ہی ہیں. نہیں، جو جیسا ہے اس کو اسی درجے میں رکھے. یہ بات سمجھنے کی ہے. اب آپ ورنہ کسی کو موقع مل جائے کہ سارے دیہاتیوں کو آپ نے پتہ ایک ہی ڈنڈے سے ہانک دیا، ایسا نہیں ہے. ان میں مخلص مسلمان اور سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جو زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں، ایک وہ زکوٰۃ یا صدقات کہیں جو واجبہ ہیں اور ایک نافلہ ہیں، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی امید پر دیتے ہیں کہ ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ ہمیں دعائیں ملیں گی اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، اس کی قربت نصیب ہوگی، اور پھر عنقریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قربت بھی عطا کریں گے اور ان کو اپنی رحمت میں داخل بھی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی رحمت میں داخل فرمائیں اور اپنے قربت کا حقدار بنائیں، اور ہمیں بھی خوب صدقات اور زکوٰۃ دینے کی توفیق دیں. آمین. تو خیر بہرحال ہمیں اس آیت مبارکہ سے یہ صاف واضح انداز میں پتہ چل رہا ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو مل جائے، اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے. اصل زندگی کی ہماری جو محنت اور کوشش اور کاوش ہے وہ اسی پر موقوف ہونی چاہیے کہ بس ہمارا مالک ہم سے کسی بھی صورت میں راضی ہو جائے. اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے تو وہ ہمیں گوارا ہو کہ ہاں ہمارا مالک راضی ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہے. بس آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، یہ سمجھنا بہت ضروری اور اہم ہے. اگر دولت کا استعمال اچھا ہو تو برکت ہے، برا ہو اس کا استعمال تو لعنت ہی لعنت ہے. بڑھا سکتا ہے ہر انسان اسے جائز طریقوں سے، نہ اس میں کوئی بندش ہے نہ کچھ اس میں رکاوٹ ہے. یاد رکھیں ہمیشہ کہ اللہ کی راہ میں دینے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. اور سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دینے سے
آپ کا دل آسودہ رہتا ہے، آپ کا دل غنی رہتا ہے، آپ کا دل لوگوں سے بے پرواہ رہتا ہے، لالچی حریص نہیں ہوتا۔ اگر بہت سارا مال بھی ہو، بہت آپ نے حرام طریقے سے کمایا ہو یا حلال سے ہی کمایا ہو اور بخیل ہو، تو وہ مال پھر آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ وہ وافر رزق تو بالکل ہے بیکار، الہ کی یاد سے کر دے جو غافل۔ تمہیں تھوڑی سی روزی بھی بہت ہے، رضامندی اگر حق کی ہو حاصل۔ اگر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو تھوڑی سی روزی بھی بہت ہے۔ وہ 1 کلو کھجور بھی جو صحابہ دے دیتے تھے، وہ بھی بہت پہاڑ کے برابر سونا کرنے سے بھی زیادہ، سونا صدقہ کرنے سے بھی زیادہ کیا ہوتا تھا، زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا تھا۔ وہ 1 کلو کھجور اور 1 احد پہاڑ کے برابر سونا، کوئی آپ بتائیں کہ کوئی مطابقت ہے؟ لیکن وہ 1 کلو کھجور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے؟ اس لیے کہ اس وقت 1 کلو کی ضرورت بھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی تھی۔ آپ ذرا تصور کریں، تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ تو بہت ساری روزی جو ہے نا، آپ کو غنی نہیں بناتی، آپ کو غنی تو بناتا ہے آپ کا جب دل میں غنی پیدا ہو۔ آپ دل میں جب آپ غنی آپ ہو جاتے ہیں دل سے، تو پھر وہ روزی آپ کی بہت کارآمد ہو جاتی ہے۔ تمہیں تھوڑی سی روزی بھی بہت ہے، رضامندی اگر حق کی وہ حاصل۔ اگر حق تعالیٰ راضی ہو جائیں، اس کو آپ اس روزی کو خرچ کرنے کی وجہ سے آپ کو اپنے قربت نصیب کر دیں، اپنی رحمت میں داخل فرما لیں، تو آپ کی روزی بہت مبارک روزی ہے۔ لیکن آج ہماری جو نئی جنریشن ہے، اس کو کیا ہے، مال جمع کرنے اور عیاشیوں پہ خرچ کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے۔ یہ مال و جاه اور یہ زر پرستی حقیقت میں ہے لعنت زندگی کی۔ امیری مال و دولت کا نام نہیں ہے، یہ امیری مال و دولت کا نہیں نام۔ امیری وہ جو دل کی ہو، امیری جو دل آپ کا امیر ہو جائے، تو اصل بات تو امیری وہ ہے آپ کی۔ بہت سے لوگ بہت سامان رکھ کے رہتے ہیں، لیکن 1 روٹی کسی کو نہیں دی جاتی ہے، تو بتائیں وہ کتنا بڑا غریب ہے۔ اور ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے، 1 روٹی ہوتی ہے، اس میں بھی آدھی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، تو کیا ہے مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ امیر ہے، وہ مالدار ہے۔ آپ کے لیے تو وہی نفع بخش ہے نا، کہ 1 روٹی والا جس کے پاس لاکھوں رکھے ہوں، اس کے لیے آپ کے لیے بیکار ہے۔